الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اكل طيبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة. قال رجل: يا رسول الله ان هذا اليوم لكثير. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وسيكون في قرون بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کی ایک کتاب ہے مشکات شریف، وہاں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک حدیث مبارک پیش کی گئی. اس حدیث کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں، صحابی ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سعد ہے، خود بھی صحابی ہیں. ان کے والد بزرگوار جن کا نام مالک بن سنان ہے، والد بھی صحابی ہے. ان کی والدہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابیہ ہیں. خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، والدہ بھی صحابی. یہ ہما خامہ آفتابست کا مصداق ہے کہ یہ پورا کا پورا گھرانہ گویا شمس و سورج کے معنی ہے. ان کے والد بزرگوار کے باب میں لکھا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. بہت ہی کامردی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت و مصاحبت میں جنگ لڑی. بلکہ ایک واقعہ ان کا یہ بھی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے دندان مبارک میں جو کڑا پھنس گیا تھا، اس کو نکالنے میں انہوں نے اپنے دانت سے نکالا تھا، اور وہ جو خون نکلا، وہ خون وہ خود چوس گئے تھے، ان کے پیٹ میں نکل گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ اس کو نگل دو، اس کو پھونک دو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میری سعادت ہے، خوش بختی ہے. عاشقوں کا حال اسی طرح ہوتا ہے. وہ اس خون کو پیٹ میں نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی والدہ، ان کے باب میں بھی عجیب و غریب واقعات لکھے. خود امام بخاری علیہ الرحمہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ کتاب المغازی میں انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے، بابو ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت کے طور پر کچھ چادریں آئی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو خواتین اور صحابیات تھیں، مستورات عورتیں، ان میں وہ تقسیم کر دی کہ بھئی اس کو تم دوپٹہ بناؤ، اوڑھنا بناؤ. ایک چادر بچ گئی، وہ تھوڑی خوبصورت اور قیمتی بھی نہیں. کسی آپ کے ساتھی نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت یہ چادر آپ کے نکاح میں جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی یعنی نواسی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت یہ ایک چادر بچ گئی ہے، قیمتی ہے، خوبصورت ہے، یہ چادر آپ کے گھر میں جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہے ان کو عنایت کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس قیمتی اور خوبصورت چادر کی مستحقہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سعید کی والدہ ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر
جو صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے ان کو یہ خاتون دوڑ دوڑ کر اپنے مشکیزے کے ذریعے پانی پلایا کرتی تھی۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، صحابیات کی قربانیاں ہیں کہ جن کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ امت کے محسنین ہیں، صحابہ اور صحابیات یہ امت کے محسنین ہیں۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ صحبتیں حاصل کی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی قدم قدم نصرت اور اعانت کی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہر موڑ پر کھڑے ہو گئے، ہر غزوے میں شریک رہے، آپ علیہ السلام کی باتوں کو محفوظ کیا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو محفوظ کیا اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر نسل بعد نسل اور ایک صدی دوسری صدی دین سارا کا سارا اسی طرح محفوظ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یہ امت کے محسنین ہیں، ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام اس مقدس اور پاکیزہ زمرہ جو صحابہ کا ہے، جو پاکیزہ اور مقدس جماعت جو صحابہ کی ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سعد ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تو کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، بلکہ ان کے بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جن کم سن بچوں کو 15 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو لوٹا دیا گیا تھا، اس میں حضرت سعد یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن بعد میں چل کر نبی پاک علیہ السلام کے بعد کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی پاکیزہ صحبتیں انہوں نے اٹھائیں، ان کے پاس جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس قدر محنت کی علم میں اور اس قدر نبی پاک علیہ السلام کی ارشادات کو، آپ کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا کہ محدثین کی اصطلاح میں مکثرین میں روایات، جو گنے چنے صحابہ ہیں جن کے 1000 سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابہ، جن کو مکثرین میں روایات کہا جاتا ہے، تو ان گنے چنے صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے دور میں وہ کم سن تھے، چھوٹے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے طلب علم میں وہ کوشش کی اور وہ محنت کی کہ وہ جو گنے چنے صحابہ جو 1000 سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام جو بڑے بڑے تھے، وہ بھی ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ ابن قیس، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے اور دستک دی۔ ایک مرتبہ دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ دستک دی، اجازت چاہی۔ اور اجازت چاہنے کا طریقہ بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو دستک دینے کی، پوچھے تو نام بتانے کا اور کہنے کا السلام علیکم میں فلاں ہوں، کیا اس وقت میں ملاقات کر سکتا ہوں، یا میں فلاں ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ اگر وہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ تو خوشی کی بات ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں اس وقت میں نہیں مل سکتا، تو اس میں ہم کو کوئی چہرہ بگاڑنے کی یا اس کے بعد میں کچھ غلط سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خوشی خوشی وہاں سے واپس لوٹ جانے کا، یہ آپ خوشی خوشی واپس لوٹیں گے تو قرآن کی ایک آیت پر عمل ہوگا اور آپ کے دل کا تزکیہ ہوگا۔ لوگ دل کی صفائی کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تاکہ دل کی صفائی ہو اور دل میں نرمی رقت پیدا ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ لیکن عجیب و غریب کہ اگر آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں اور وہ آپ کی ملاقات سے معذرت کرتے ہیں، اول تو کچھ اصول بتائے ہیں قرآن نے کہ بھئی کن کن اوقات میں دوسروں کے گھر نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ ان اوقات کو چھوڑ کر بھی اگر کسی اور وقت میں جو ملنے کا وقت ہے اس کے گھر گئے، اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی تو خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ اور یہ نیت کرو کہ میں ایک قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میرے قلب کی صفائی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے دل اور قلب کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہ تو واپس ہو گئے۔ حضرت عمر اس وقت کسی کام میں مشغول تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا، یا تو انہوں نے کنکھیوں سے دیکھ لیا تھا یا کسی نے بتلایا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے ہوئے تھے، تو پھر ان کو کہا کہ جاؤ انہیں بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو ابو موسیٰ اشعری آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی سوال کیا کہ کیوں تم واپس چلے گئے؟ ہو سکتا تھا وہ یہ کہہ دیتے کہ حضرت آپ مشغول تھے اس لیے میں واپس چلا جاتا، تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضرت میں نے نبی پاک علیہ السلام اپنی سر کے ان کانوں سے بات سنی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ اور اجازت چاہو، 3 مرتبہ اجازت چاہنے کے باوجود اگر جواب نہ ملے تو تم لوٹ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کھڑے ہوئے کہ اچھا یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات یہ بھی ہے، جو حدیث پاک کی شرح کرتے ہیں وہ حضرات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہر شخص کو یہ ضروری نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جلالت شان، کتنے بڑے صحابی، لیکن اس کے باوجود یہ استئذان کا جو مسئلہ ہے، اجازت طلب کرنے والا مسئلہ ہے، وہ ان کے علم میں نہیں تھا، اور آپ جو ہے حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں بڑے محتاط تھے، بہت ہی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ فوراً کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، تو کیا تمہارے علاوہ اور بھی کسی نے سنا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ کر اور کوئی گواہ لے آؤں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا کہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے اور ایک حکم کا مسئلہ ہے، لہذا اس کو قبول کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اور بھی گواہ چاہیے، جبھی ہم اس مسئلے کو قبول کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد نبی گئے۔ مسجد نبی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقرأہم کہلاتے ہیں، صحابہ میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم بھی ملا تھا کہ ان کی زبان آپ قرآن کو سنیں، وہ واقعہ الگ ہے، لیکن ان کا حلقہ درس لگا ہوا تھا، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے۔ سبق جیسے ہی ختم ہوا تو انہوں نے کہا حضرت ایک جو ہے ضرورت کی خاطر آیا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے استئذان کے باب میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اگر اس حلقے درس میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کسی نے سنا ہو تو میرے ساتھ چلے اور آپ کے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا کر اس کی شہادت دیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اور سبھی نے اس کی تصدیق کی کہ بھئی یہ بات تو ہم سب نے سنی ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اس وقت میں جو سب سے کم سن اور کم عمر کے صحابی اور شاگرد ہیں اور طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایت میں نے پیش کی، کہا ان کو لے جاؤ، چونکہ ان کے تفقہ، ان کے علم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ہی زیادہ اعتماد تھا کہ ان کو بطور شہادت اور گواہی کے لے جاؤ۔ چنانچہ یہی صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس بات کو سنا ہے، لیکن اس وقت سر دست آپ کے سامنے حضرت ابو سعید آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اس حکم کو سنا ہے۔ تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ بہرحال بات بڑھتی جا رہی، میں عرض کر رہا تھا کہ جو روایت پیش کی گئی ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں داخلے کا ایک شارٹ فارمولا بتایا۔ شارٹ فارمولا، پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے کہ من اکل طیبا، جو حلال کمائی کھائے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وعمل فی سنت، جو سنت پر عمل کرے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وامن الناس بوائقہ، جس کی ایذا رسانیوں سے اور تکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایران قرآن کی بات نہیں ہے، یہ اس صادق المصدوق کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے کہ جن سے زیادہ سچا آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے فرش کے اوپر نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ان تین باتوں کو ہم اپنا لیں، حلال کمائی کا اہتمام ہو، نبی پاک علیہ السلام کی چھوٹی بڑی ہر سنت کا اہتمام ہو، اور
ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ ہمارے قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو انشاءاللہ آپ کی زبانی جنت کی ضمانت ہے، دخل الجنہ۔ ان 3 باتوں کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں۔ کسی صحابی نے دریافت کیا، اب یہ جو آگے کی بات ہے اس میں ہمارے لیے اور زیادہ تسلی کا سامان۔ جو صحابہ سن رہے تھے ان میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، اور سوال ہمیشہ علم کا دروازہ کھولتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ آدمی کو جو ہے سوالی بننا چاہے، یعنی علم کے باب میں، دین کے باب میں نہیں جانتا ہے تو اپنے امام صاحب سے دریافت کرے، آس پاس کے علماء سے دریافت کرے۔ تو جب بھی آدمی سوال کرتا ہے تو اس سے علم کی راہ کھلتی ہے۔ تو اس مجلس میں سے ایک صحابی نے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جن 3 صفات کے حاملین کی بات آپ فرما رہے ہیں، چونکہ وہ خیر القرون تھا، نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ صحبتیں حاصل ہوئے صحابہ کرام تھے، اس نے اس صحابی نے عرض کیا کہ ان ھذا اليوم لکثیر، ان صفات کے حاملین لوگ تو آج بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام پر کہ آپ نے آنے والی امت کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، آج تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد کی صدیوں میں بھی ان صفات کے حاملین لوگ پیدا ہوا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک ایسے خوش قسمت و سعادت مند لوگ ہوں گے جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک باتوں پر عمل کریں گے۔ تو سر10 سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، حلال روزی کا اہتمام، حلال روزی کا اہتمام۔ حلال حرام سب چیزیں شریعت نے بیان کر دی، الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات فمن اتقى من الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حضرت امام ابو داؤد سجستانی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث پاک کی ترتیب دی ہوئی جو کتاب ہے وہ ہمارے یہاں دور حدیث شریف کا جو آخری سال ہوتا ہے عالم بننے کا، اس میں پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں تمام ہی۔ ان کو تقریباً 5 لاکھ احادیث یاد تھی، 5 لاکھ احادیث۔ ان میں سے انہوں نے اپنی کتاب کے لیے تقریباً 4800 احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، جو صحیح یا صحیح کے قریب احادیث۔ پھر ان 4800 احادیث میں سے امت کے لیے انہوں نے جو مغز نکالا، جو عطر کشیدہ اور امت کے عمل پیرائی کے لیے گویا دین کا جو لب لباب ہے وہ نکالا 4 احادیث۔ گویا جو 4 احادیث انہوں نے نکالی ہے وہ یوں سمجھیے کہ ان کو جو ذخیرہ حدیث 5 لاکھ یاد تھی، ان کا وہ لب لباب ہے، وہ اس کا کریم ہے۔ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات فمن اتقى من الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے، حرام کو بھی واضح کر دیا ہے۔ کچھ چیزیں ان کے درمیان میں مشتبہ ہے، شبہ والی ہے، جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بھی بچے گا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ اپنے دین اور اپنے ناموس کی حفاظت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو من اکل طیبا، سر10 فرسٹ نمبر پر آدمی کو زندگی کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں جو بھی نوالا کھاؤں، میں جو بھی کماؤں وہ حلال کمائی، حرام کا کوئی لقمہ میرے بدن کا جزو نہ بنے، نہ میرے آل اولاد کے بدن کا کوئی جزو، کوئی نوالا، کوئی لقمہ یا ایک پیسہ، ایک کوڑی بھی میرے گھر کے اندر حرام کی نہ ہے۔ من اکل طیبا، سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا اور حرام غذا اس کے پیٹ کے اندر پہنچتی ہے تو لکھا ہے کہ من اکل حراما عصت جوارحہ شاء ام ابا علم او لم يعلم، جب کوئی آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح بدعمالیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف چل پڑتے ہیں، چاہے وہ خود چاہے یا نہ چاہے، چاہے اس کے علم میں ہو یا نہ ہو، آٹومیٹک اس کے اعضاء اور جوارح گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اسی کے آگے واعملوا صالحا، کہ عمل صالح کا مدار پاکیزہ اور حلال روزی پر، اور اس کے برخلاف جو حلال اور طیب روزی کھاتا ہے
تو اس کے اطاعت جوارحہ، تو اس کے اعضاء اور جوارح اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ووفق للخیرات، اور خیر کے کاموں کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ بہرحال آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص یہ دور ایسا ہے کہ حرام بہت ہی مخفی انداز میں، پوشیدہ انداز میں، اور ہم کو تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ مختلف قسم کے مارکیٹوں میں اسکیمیں آتی ہیں، مختلف قسم کے آپ کے جو ہے تجارت اور بزنس کے طریقے آتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم کسی آپ کے جو ہے انٹرسٹ یا سود کے کاروبار میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ سود بہت بری چیز ہے بزرگوں، دوستوں، سود بیاج جو ہے بہت بری چیز ہے۔ اس سے آدمی کو، اس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ بلکہ پورے ذخیرے احادیث اور قرآن و احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کرنے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر دو فرد ایسے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک سود خور، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خود قرآن میں جو بیاج کھاتا ہے، انٹرسٹ کا مال لیتا ہے، دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اور دوسرا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی یعنی عالم ہے، حافظ ہے، اللہ کا دوست ہے، اس سے کوئی دشمنی رکھتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے اور اس کے در پہ آزار رہتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب آپ ہی سمجھے کہ جس بدقسمت آدمی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہو، اس کی تباہی اور بربادی، اس کے دنیا اور آخرت کے برباد ہونے میں کیا تعامل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ من اکل طیبا، بالکل پاکیزہ اور حلال روزی، حلال تھوڑا ہوگا تو بھی اس میں برکت ہوگی، اور اس کی وجہ سے حرام کی وجہ سے آنے والے جو نقصانات ہیں، حرام کی وجہ سے آنے والے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات سے بچیں۔ بلکہ حرام سے بچنے کی وجہ سے اگر ہم سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، ہم زیادہ تلاوت نہیں کر پاتے، ہم زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتے، ہم زیادہ صدقات اور خیرات نہیں کر پاتے، کوئی بات نہیں، صرف حرام سے بچیں گے تو بھی اللہ کی لسٹ میں، اللہ کی فہرست میں تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوں گے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، کون مجھ سے ان باتوں کو سیکھے گا؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمْ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، وہ خود بھی ان باتوں پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو سکھا دے جو عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا، وہ تو بالکل اللہ کے رسول کے در پر پڑے ہوئے تھے، کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فَأَخَذَ بِيَدِي وَعَدَّ خَمْسًا، اور آپ نے 5 چیزیں شمار کروائیں، ان 5 چیزوں میں سر دست فرسٹ نمبر پر آپ نے یہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم، اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان سے تم بچو تو اللہ کی فہرست میں، اللہ کی لسٹ میں تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو۔ کتنی بڑی عبادت، صرف حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ کی فہرست میں ہم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوں گے۔ یقیناً کثرت تلاوت، کثرت نوافل، کثرت تہجد، کثرت صدقات و خیرات، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو نہیں کر پاتا، صرف حرام سے بچتا ہے، تو بھی وہ اللہ کی فہرست میں سب سے بڑا عبادت گزار شمار ہو۔ تو پہلی بات من اکل طیبا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وعمل فی سنت، یہ فارمولہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، شارٹ فارمولہ، وعمل فی سنت، اور جو سنت پر عمل کرے، سنت چھوٹی بڑی ہر سنت کا اہتمام کرے، سونے کی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں ہیں، گفتگو کی، لوگوں کے ساتھ گفتگو کی سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا داخلہ جنت میں یقینی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ سنت پر عمل پیرائی پر تو بہت زیادہ انعامات کا وعدہ ہے، بہت زیادہ انعامات کا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 4 بڑے بڑے انعام سنت پر عمل پیرائی پر ملتے ہیں، المحبۃ فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والصلۃ فی الدین۔ 4 بڑی بڑی نعمتیں، جو سنتوں پر عمل پیرائی کا اہتمام کرتا ہے، التزام کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی سنت پر کوشش کرتا ہے، آپ کے جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے
کہ بھئی اپنا بایاں پیر داخل ہو اس سے پہلے دعا پڑھے، اور جب استنجے کے لیے بیٹھنے کے قریب ہو اس وقت اپنا کپڑا اتارے، پھر نکلتے وقت داہنا پیر پہلے نکالے، پھر اس کے بعد کی دعا پڑھے. یہ ایک مثال ہے. اس کے علاوہ چھوٹی بڑی بہت ساری سنتیں ہیں. ہمارے حضرت قاری صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب کچھ سالوں پہلے حج میں یا عمرے میں گئے تھے، ایک چھوٹا سا کتاب چلائے تھے، رات دن کی 1000 سنتیں، رات دن کی 1000 سنتیں. اور ان سنتوں کو آپ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ 1000 سنتوں پر عمل پیرائی کے لیے آپ کو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹہ نکالنا پڑے. نہیں، وہ سنتیں ایسی کہ آپ اپنے کام میں مگن رہے، مشغول رہے، اور اس سنتوں پر بھی آپ عمل کرتے ہیں. کھانا ہم کو کھانا ہی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، اپنی طرف سے کھایا جائے. مثلا استنجے خانے میں جانا ہی بشری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، تو اس کی جو سنت، اس کے لیے کوئی مستقل وقت نکالنے کی ضرورت نہیں. 1000 کا لفظ دیکھ کر کوئی گھبرا نہ جائے کہ 24 گھنٹے میں 1000 سنتوں پر عمل کرنے جاؤں گا تو 20 گھنٹے شاید میرے صرف ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. آپ 1000 سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں اپنے تمام تر کاموں کی ادائیگی کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کوئی امت کا خیال رکھنے والا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اور ضروریات زندگی میں لگے ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان ساری سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں. اور کتنے 4 بڑے انعام تو میں نے بتائے. نیک لوگوں کے دلوں میں محبت بس جائے گی. جو سنت پر عمل کرے گا خود بخود نیک لوگوں کے دل میں محبت پیوست ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو کوئی کوشش اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں کسی آدمی سے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں کوئی 7ویں آسمان میں اعلان کرو کہ فلاں ابن فلاں سے میں خوش ہوں. اور اللہ کے رسول اور 7ویں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اس سے محبت کرو. اس طرح پھر 6ٹھے آسمان میں، 5ویں، پھر پہلا آسمان جو ہے، پھر زمین میں جو تکوینی امور کے انجام دہی کے لیے فرشتے آتے ہیں، رات و دن فرشتے یہاں اترتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. اللہ کی طرف سے تکوینی امور کے انجام دہی کے لیے بہت سے مرتبہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ بس آپ کے جو ہے موت کے پنجے سے چھوٹ کر آ گیا. اس وقت وہ جو ملائکہ حفظہ ہے، حفاظتی دستہ جو فرشتوں کا لگا وہ اس کو بچا لیتے ہیں. ورنہ موت جب اپنا پنجہ گاڑ دیتی ہے تو کوئی نہیں بچتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْقَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. کسی عربی شاعر نے کہا کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے تو کوئی بچتا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت بس جاتی ہے. جو بدکار اور برے لوگ ہیں، ظالم قسم کے، ان کے دلوں میں اس کی طرف سے رعب و دبدبہ بیٹھ جاتا ہے. وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ، سنت پر عمل پیرائی کی وجہ سے رزق میں وسعت اور فراخی پیدا ہوتی. اور چوتھا انعام وَالصِّلَةُ فِي الدِّينِ، دین کے جو احکام ہیں، دین کی جو معلومات ہیں، اس میں اس کو گہرائی اور اس میں اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو دسترس حاصل ہو جاتی ہو. دین کا اس کا گہرائی کا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو دوسرا عمل جنت کے میں داخلے کا سنت پر عمل کرنا ہے. تیسری بات وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ جس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہیں. ہر آدمی کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ میرے قول و عمل سے کسی کو بالقصد والارادہ تکلیف نہ پہنچے، بالقصد والارادہ تکلیف نہ پہنچے. ایسی خوشگوار زندگی گزارے کہ ہر شخص اس سے مامون اور محفوظ رہے. ہم مسلمانوں کو تو جو ملاقات کے وقت کلمہ سکھایا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں جہاں سلام کرتے وقت آدمی 3 دعائیں دیتا ہے کہ اللہ کی سلامتی تجھ پر ہو، اللہ کی رحمت تجھ پر ہو اور اللہ کی برکت تجھ پر ہو. کتنے عظیم کلمات ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو 3 کلمات کہتا ہے اور تینوں کلمات دعا پر مشتمل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گویا اپنی زبان حال سے سامنے والے کو مطمئن کرتا ہے، معمول کرتا ہے کہ جب میں تیرے حق میں سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرتا ہوں تو میں کیوں اپنے قول عمل سے تم کو تکلیف پہنچاؤں. تو گویا سلام کر کے وہ سامنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تم مطمئن رہو، میرے کسی قسم کے قول اور میرے کسی قسم کے عمل سے تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی. وَمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ، یہ 3 عمل کر لے جو آدمی، پاکیزہ حلال طیب روزی کا اہتمام کرے، سنتوں پر عمل کرے اور اپنے قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا اہتمام التزام کریں.
تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ صحبت کو اٹھانے والے صحابہ کرام، وہ ظاہر بات ہے حلال ہی کا اہتمام کریں گے، ظاہر بات ہے آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو معلوم کرنے کے لیے وہ کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایسے صحابہ جنہوں نے آپ کی مبارک اور پاکیزہ صحبت پائی وہ کہاں کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ تو صحابی نے کیا کہ رسول اللہ آج کل تو ایسے لوگ بہت ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری آنے والی امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي۔ ہمارے لیے اس میں اطمینان ہے کہ یہ کوئی امپاسبل یا ناممکن اور اشک کام نہیں ہے، یہ کام ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ لہذا آج ہم سب کے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا جو فارمولہ ہے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔